أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین گرامی، گزشتہ جمعے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر گفتگو ہوئی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے کرتے انسان تک جائے لیکن آپ کی تعریف خالی نہ ہو. لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ اس جمعے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ بیان کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے کہ آپ کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو پوری کائنات میں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کسی نبی، کسی رسول، کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں. وہ ایک واحد ایسی فضیلت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت طہر نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ابھی تک اور تا قیامت نہ کوئی انسان نہ کوئی نبی ایسا آیا ہے نہ آئے گا کہ جس کی نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو. یہ واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا رہتا. کتنی بڑی فضیلت کی بات. دوسرا اہم فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کے وقت آپ ایک واحد خلیفہ ہیں کہ جن کے خلافت کے دوران آپ کی والدہ محترمہ زندہ تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خلیفہ بھی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنائی. البتہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو قسم کے اختلافات، دو قسم کے مشکلات کا سامنا تھا. ایک تو سیاسی اختلاف ہے جو قیس و کسریٰ کی طرف سے تھا. دوسرا مذہبی اختلاف، مذہبی مشکلات جو یہود و نصارہ کی طرف سے تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں قسم کی اختلافات کا، مشکلات کا سامنا کیا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے علاقوں کے سرحدات کو وسیع کرتے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. 44 لاکھ مربع میل پر. البتہ آج بھی مخالفین یہود و نصارہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مسلمانوں کو تکلیف کے ڈالتے ہیں. آج بھی ہم سن رہے ہیں فلسطین کے حالات، غزہ کے حالات. تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال سب سے زیادہ
12 سال دور خلافت کی ہے، ایک روایت میں 12 دن کا 12 سال ہے۔ تو آپ کی دور خلافت کی ابتدائی 6 سال انتہائی بہت اچھے طریقے سے گزرے ہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناخوش تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، مزاج کے تھوڑا سخت تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے ساتھ نرم تھے۔ تو آپ کی دور حکومت کی، آپ کی خلافت کی ابتدائی 6 سال انتہائی نرمی کے ساتھ گزرے، پیار و محبت کے ساتھ گزرے۔ البتہ آخر کے 6 سال کفار و مشرکین کو ہضم نہیں ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے وقتاً فوقتاً آپ کی خلافت کے، آپ کی حکومت کے خلاف، آپ کے خلاف سازش شروع کی، یہاں تک کہ جبلہ نام کا ایک شخص تھا جس نے اپنا مشن، اپنا مسلک، اپنا مذہب، اپنا نام تک کی تبدیل کروا دیا۔ یہودی تھا، مسلمانوں کے خلاف در پہ تھا۔ جب اس نے سمجھا کہ کافر بن کر، یہودی بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو اس نے ایک اسلام کا روپ دھار لیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، مسلمان بن کر صوفی بنا۔ اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا۔ جب اپنا نام عبداللہ رکھا تو مسلمانوں کے خلاف عبداللہ بن سبا، آپ کا نام بھی کوئی اور تھا، نام بھی تبدیل کیا، تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی۔ ابتدائی اسلام میں بڑا صوفی بنا دیتا، نماز پڑھو، روزے رکھا کرو، جہاں جاتا لوگوں کو اکٹھا کرتا، دعوت دیتا، اس لیے کہ اپنے آپ کو صوفی بنا دیتا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو شریف سمجھ کر شریف ظاہر کرتا تاکہ لوگ میرے اخلاق سے، میرے کردار سے متاثر ہو جائے، میرے ساتھ جمع ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی سازشیں کرتا رہتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا رہتا۔ جہاں پر صحابی رسول کو پتہ چلتا، وزراء کو، گورنروں کو پتہ چلتا، وہاں سے ان کو بدر کر دیا جاتا۔ کبھی مصر، کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی یمن، مختلف علاقوں سے اس کو نکالا گیا، سازشیں کرتا رہا۔ جہاں پر چاہتا قسم کھا کر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر، یہ تو میری رائے ہے، بس باقی عمل کرنا تو آپ کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے بہانے شانے کر کے، آئیں کر کے نکل جاتا۔ بالآخر کوفہ کے اندر شروع سے آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ کوفہ کے اندر گیا، وہاں سے اس نے اپنا ایک ٹولہ بنایا، ٹولہ بنا کر وہاں سے بھی چلا گیا مصر میں رہتا رہا، سازشیں کرتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے پہلے ملکوں کا سفر کیا تھا، وہاں پر بھی خط و کتابت کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا، یہاں تک کہ مصر کے اندر اس نے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا۔ مصر کے اندر گورنر اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، ابن صاحب، تو وہاں پر